وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اچھی سوچ ہے، بہت اچھا عقیدہ ہے اور بہت اچھی دعا ہے اس کے اندر، بہت اچھی پوسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور یہ دعا آپ کے بھی حق میں قبول ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن اپنے دوسرے مومن کے لیے جب اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اصل میں اس میں خلوص بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں جو دعا کی قبولیت کا سمجھ لیجئے کہ پہلا مرحلہ ہے، پہلی ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہی ہے کہ اس میں خلوص بہت زیادہ ہو اللہ کے لیے۔ تو جب اپنے کسی مومن بھائی یا بہن کے لیے بندہ دعا مانگتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو سن نہیں رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا ہے، صرف اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، تو اس میں خلوص بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنی قدر کرنے والا ہے کہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کے اوپر، فرشتہ آمین کہتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ یا اللہ اس کے لیے بھی یہی کچھ، اس کے لیے بھی یہی کچھ، یعنی جو اپنے مومن بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کے لیے بھی یہی کچھ۔ تو آپ دیکھیے کتنا مہربان مالک ہے اور کتنا فائدہ ہے ان دعاؤں کا۔ یہی دعا ہے، یہی اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ سے دعا مانگنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی کوئی دعا رد نہیں جاتی ہے، ہر دعا مومن کی قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے تین شکلوں میں۔ ایک تو شکل ہم جانتے ہیں کہ جو چیز جیسی مانگی وہی مل گئی، فوراً محسوس ہو میری دعا قبول ہو گئی۔ ایک وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، کوئی خیر خواہ نہیں، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور ہمیں کیا معلوم کہ کتنی چیزیں ہمیں جو ہم نے مانگی ہیں اس سے بہتر عطا ہو بھی چکی ہیں، اور کئی چیزیں تو محسوس بھی ہوتی ہیں کہ اللہ نے واقعی وہ زیادہ بہتر ہمیں دے دی ہے، اور کئی چیزیں ذرا نہیں محسوس ہوتی ہیں لیکن اللہ دے چکا ہوتا ہے۔ یہ دوسری شکل ہے۔ اور جو تیسری شکل ہے نا وہ تو بہت ہی عجیب ہے اور بڑی زبردست ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسری شکل یہ ہے کہ جب مومن آخرت میں دعاؤں کے ڈھیر دیکھے گا، یعنی نیکیوں کے ڈھیر دیکھے گا، حیران ہو جائے گا کہ یہ کون سے اعمال ہیں، یہ تو میں نے کیے ہی کو نہیں تھے۔ تو ظاہری بات ہے یہ بالکل اسی طرح کی مثال میں کبھی دیتا ہوں جس طرح انسان کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اور اپنا جب بیلنس دیکھے اور بیچ میں بڑی بڑی رقم اس میں دیکھے تو وہ حیران ہو جائے کہ یہ کون سے آ گئے، یہ میں نے تو کوئی ڈپازٹ ہی کو نہیں کرایا، یہ کس نے مجھے بھیج دی یا کدھر سے آ گئے۔ تو اسی طرح بڑی بڑی نیکیوں کی جب ڈھیر اور پہاڑ دیکھے گا نا تو حیران رہ جائے گا اور کہے گا یا اللہ یہ کدھر سے آ گئے۔ تو فرشتے بتائیں گے کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں، یعنی تو سمجھتا تھا یہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، بڑی بڑی دعائیں تم نے مانگی تھی اپنے مالک اور خالق سے امیدیں رکھتے ہوئے اور اس پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے۔ تو مومن تو ہمیشہ اپنے مالک سے پر امید رہتا ہے، نا امید نہیں ہوتا ہے، نا امیدی کفر ہے۔ اپنے مالک اور خالق سے بہت ہی زیادہ بندے کو پر امید ہونا چاہیے، اور بالکل ایمان عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے کہ مالک نے خیر کا ہی معاملہ ہمارے ساتھ کیا۔ بظاہر اگر کوئی دشواری بھی ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، سارے دروازے بند بھی نظر آتے ہیں، پھر بھی خیر ہی خیر ہے، یقین کیجیے مالک کی طرف سے۔ تو مومن کہے گا اس وقت جب ان نیکیوں کے ڈھیروں کو دیکھ کے، پہاڑوں کو دیکھ کے کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، وہ جو وقت وہ تو گزر ہی گیا، گزر ہی جانا تھا، کیسے بھی گزرا، تو کاش وہ بھی میری دعائیں ادھر نیکیوں کا آج اور انبار لگا کے آ جاتے تو میں اور زیادہ درجات، کیونکہ ہر درجے کے اوپر ایک درجہ ہے میرے بھائیوں، ہر درجے کے اوپر ایک درجہ ہے، یقین کیجیے، اور ہر درجے کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ ایک دفعہ اگر دونوں کی اگر دو مومن ہیں ان کے بالکل اعمال برابر ہیں اور ایک نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہہ دیا، اللہ اکبر زیادہ کہہ دیا، یا کوئی چھوٹا سا عمل اس نے زیادہ کر دیا دوسرے مومن بھائی سے، تو وہ اس درجات میں اس سے اوپر چلا جائے گا۔ اس لیے مومنوں کا آپس میں مقابلہ ہے، ہمارا دنیا داروں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، یقین کیجیے۔ جس طرح یہ کہتے ہیں نا بڑا جی ہمارا کمپٹیشن ہے جی، بڑا بزنس میں بڑا ٹف کمپٹیشن، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ ہاں مومنوں کے ساتھ کمپٹیشن ہے بھائی، مومنوں کا آپس میں کمپٹیشن ہے، اور کمپٹیشن ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان جنتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا زیادہ سے زیادہ پیارا بننے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا فلاں مومن بھائی یہ عمل کرتا ہے میں اس سے آگے بڑھوں گا، یہ مقابلہ ہوتا تھا یقین کیجیے وہ بکر صدیق اور عمر بن خطاب کے درمیان، اور کئی موقعوں پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ بکر صدیق کے اعمال دیکھے تو کہنے لگے اس بندے کا مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں، اس انداز سے۔ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مخلص مومنوں کے ساتھ مالک شامل رکھے، مالک ایسے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے دلوں میں کہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی محبت ہمارے دلوں کے اندر مالک ڈال دے کہ جو سخت پیاس کے اندر ٹھنڈے اور شیریں پانی سے بھی زیادہ محبوب ہوتی، اور سخت بھوک کے وقت جب لذیذ کھانا سامنے آ جائے تو اس طرف سے زیادہ مالک اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر، ایمان کی لذت ہمارے دلوں کے اندر پیوست کر دے، اور پھر ہمیں اس کے اوپر قائم رکھے مالک۔ یہ توحید کی دعوت اٹھی اللہ کے بندو، یہ سب سے بڑا کرم ہے، سب سے بڑی نعمت ہے اس دور کے اندر، اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر دوسروں کو دیکھ کے کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا زیادہ میرے سے ملا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم ایمان کو نہیں سمجھے۔ یقین کیجئے کبھی میرے دل میں یہ چیز نہیں آئی ہے کہ فلاں کو میرے سے زیادہ ملا ہوا ہے، بلکہ مجھے ہر وقت یہی محسوس ہوتا ہے مجھے سب سے زیادہ اللہ نے دیا ہے، اور یہ ایمان خالص کی دولت ہے۔ یہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، کوئی منصب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صحیح معنوں میں عزت۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ یاد رکھیے ذلت ان کے حصے میں آئی ہے جن کو ایمان نہیں ملا ہے، اور عزت ان کے حصے میں آئی ہے جن کو ایمان ملا ہے۔ باقی یہ دنیا کے اقتدار، دنیا کی دولتیں، یہ ساری آزمائش ہیں، یہ ساری آزمائشیں عین ممکن ہے، اور ہوتا ہے ایسے کہ اللہ کا کوئی باغی ہو، اللہ کا کوئی نافرمان ہو، ناشکرہ ہو، غدار ہو، جہنمی ہو، یعنی اس نے آگے جہنم میں جانا ہے، لیکن وقتی طور پر چند دنوں کے لیے اگر چند سکے اس کو اللہ تعالیٰ نے دے بھی دیے تو اس کو کیا پھر ملا؟ اور کئی دفعہ وہی مال و دولت اور اولاد اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتی ہے، اللہ کے عذاب کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں عذاب دینے کے طرح طرح کے۔ مالک فرماتا ہے جو ہم ان کو اولاد اور مال دیے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہو ہم بلائیاں دینے میں مصروف ہیں؟ ہم ان کو خیر کے نواز رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسی دولت کے ذریعے اور اسی اولاد کے ذریعے ہم اس کو ذلت کا عذاب دیں گے دنیا اور آخرت میں۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اللہ کے بندو۔ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا جب اس کو اللہ تعالیٰ کوئی تنگی اور مصیبت اور مشکل میں ڈالتا ہے، یہ صبر کرتا ہے تو پھر اس کو لیے خیر ہوتی ہے، یعنی اس کا نیکیوں کا میٹر چل رہا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر، اس کے صبر کی وجہ سے۔ اور اس کی بہترین مثال یعقوب علیہ السلام کا کردار اور یوسف علیہ السلام کا کردار اور انبیاء کی کردار ہے، کتنی مشکلوں مصیبتوں میں ایسے گزرے ہیں، اور اللہ کی رحمت کس طرح ان کے اوپر ٹوٹ کے برسی ہے، اور ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ اللہ کے سامنے سجدے کیے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کیے ہیں، عاجزی کی ہے، مالک کا شکر ادا کیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ایمان سے اس انداز سے۔ فرمایا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جب وہ اچھا اس کے ساتھ معاملہ، یعنی خوشحالی آتی ہے، خوشی آتی ہے، نعمتیں آتی ہیں اس کے اوپر، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اس کا نیکیوں والا گویا میٹر چلتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ ہر حال میں اس کا جو نیکیوں والا میٹر ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تیزی کے ساتھ، اس کے خلوص کے مطابق، چاہے اچھے حالات میں چاہے برے حالات میں۔ اسی لیے مومن کی مثال دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیا صحابہ سے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال گویا مومن کی سی ہے؟ تو عبداللہ بن عمر جو بہت ہی چھوٹے لڑکے تھے اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اس محفل کے اندر، تو کسی نے کس درخت کی طرف دھیان گیا، کسی کا کس درخت کی طرف دھیان گیا، تو آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کھجور کا درخت، یعنی حالانکہ سب کے قریب ہوتا ہے کہ ہر 12 مہینے ہرا رہتا ہے، کبھی اس کی ٹہنیاں آپ نے سوکھی نہیں دیکھی۔ تو بعد میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، یعنی کسی موقع کے اوپر اپنے والد صاحب سے، عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ ابو میرے ذہن میں کئی مرتبہ کھجور کا درخت آیا، لیکن میں اس لیے نہیں بولوں کہ بڑے بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ظاہری بات ہے وہ ذرا اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو عمر کہتے ہیں میرے بچے اگر تو بول دیتا تو یہ میرے لیے بڑے بڑی دولت، بڑے بڑے یعنی اتنی زیادہ دولت سے زیادہ محبوب یہ بات ہوتی تیری کہ میرے بیٹے کو اللہ نے اس طرح علم دیا ہے۔ تو یہ علم کے معاملے میں، تو اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اپنی شورا میں رکھتے تھے، کم عمری کے باوجود ان کے علم کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی ان باتوں کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز جم جانا، یاد رکھیے امتحان یہ نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، امتحان یہ ہے کہ اس عقیدے میں پختہ کتنے ہو، اس کو جھنجھوڑ کے دیکھا جائے گا۔ یقین ہونا چاہیے پوری طرح کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ساری جھوٹی باتیں جو انہوں نے منسوب کی ہیں انبیاء کی طرف کہ انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے سجدے کیے، انہوں نے پکارا کسی اور کو، یہ اندازہ لگائیے کس طرح ان کو جب یہ خود کافر اور مشرک بن جاتے ہیں پھر یہ انبیاء پر بھی الزام لگاتے ہیں اور پھر نیک لوگوں پر الزام لگاتے ہیں۔ انہوں نے بھی دیکھیں ایسا ہی کیا تھا، انہوں نے نہیں کیا تھا، تو نے ایسا کیا ہے۔ وہ مومن گزرے ہیں سارے انبیاء، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کے عقیدے
یہ بھی ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے کہ عرس ہو رہے ہیں، میلے ہو رہے ہیں، دھمالیں ہو رہی ہیں اور قبریں پکی کی جا رہی ہیں، مزار اور گنبد لگا کے ان کو روغن کیا جاتا ہے، ہر سال اس کی حفاظت کی جاتی ہے، خادم ہے گنبد کے، اور اس کے بعد رکھوالے ہیں گنبد کے، اور اس پیری مریدی کے اور اس جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے جو رکھوالے ہیں، یہ اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے کتنے ہی جوش و خروش کے ساتھ نعرے لگائیں اسلام کے اور ایمان کے اور عقیدے کے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔